السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں پھر آپ حضرات کے سامنے نماز کے متعلق کچھ مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں، جو ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اس مسئلے سے ناواقف ہیں۔ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے مسائل انہیں معلوم نہیں کہ نماز میں کس طرح سے قرأت کی جاتی ہے، کس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ نماز کے فرائض میں سے ایک فرائض ہے قرأت، اور قرأت کا معنی ہے پڑھنا۔ یعنی قرآن مجید کا اس طرح سے پڑھنا کہ تمام حروف اپنے مخارج سے صحیح طور سے ادا کی جائے۔ مثلا حرف جیم، ذال، زا، ضاد، اور ہر آدمی، ہر شخص صحیح طریقے سے قرآن نہیں پڑھتا ہے۔ قرآن شریف پڑھنا کمال نہیں ہے، قرآن شریف صحیح پڑھنا یہ کمال ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، قرأت فرض ہونے سے مراد مطلقاً ایک آیت کا پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں، اور وتر اور سنت اور نوافل کی ہر رکعت میں امام و منفرد پر فرض ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 122 اور 123 میں لکھا ہے، یعنی جب آپ نماز اکیلے پڑھتے ہیں، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ نوافل ہو، اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو فرض کی 2 رکعتوں میں آپ کو الحمد شریف کے ساتھ سورت ملانا ہے، اور اگر آپ وتر کی نماز پڑھتے ہیں تو 3 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے 4 رکعت والی نماز سنت ہو یا 2 رکعت والی ہو، یا نوافل 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہوں، تو ان رکعتوں میں آپ کو ہر رکعت میں جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد الحمد شریف کے بعد سورت کا ملانا ضروری ہے، کوئی بھی سورت پڑھنا ضروری ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سورہ فاتحہ پوری پڑھنا یعنی اس کے 7 آیات، اس کی 7 آیتیں مستقل پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ میں ایک آیت بلکہ ایک لفظ کا ترک کرنا ترک واجب ہے، یعنی واجب کا ترک کرنا آخر میں سجدہ سو کرنا ضروری ہے۔ پہلے یہ سمجھیں آپ کہ جس نماز میں جو چیز فرض ہے، اگر اس کا جان بوجھ کر یا بھول کر چھوٹ جائے تو نماز دہرانا ضروری ہے، لیکن واجب کا ترک ہونا، اگر کسی نے واجب کو ترک کیا تو آخر میں سجدہ سو کرنے سے نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن فرض کا چھوڑ دیا کسی نے، فرض کو ترک کیا تو اب اس کے لیے نماز دہرانا ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے میں اگر ایک لفظ بھی بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سو کریں، در مختار میں لکھا ہے۔ اور اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گیا یا سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا اور بغیر سورہ فاتحہ سورت پڑھی، سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، صرف سورت پڑھی، تو سجدہ سو کرنے سے نماز ہو جائے گی، کیونکہ سورہ فاتحہ کا ترک کرنا یہ واجب کو ترک کرنا ہوا۔ تو اب اگر جو ہے اب کسی نے آخر میں سجدہ سو کر لیا تو اب اس کی نماز
مکمل ہو جائے گی۔ اب ایک ضروری مسئلہ ہے، یہ اکثر ہمارے مقتدی حضرات اس غلطی کو کرتے ہیں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے نمازی یعنی مقتدی کو نماز میں قرأت پڑھنا جائز نہیں، نہ سورہ فاتحہ پڑھے نہ ہی کوئی دوسری آیت پڑھے، یہاں تک کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء و فجر تیسری چوتھی رکعت میں جب امام آہستہ قرأت پڑھتا ہے، ان تمام رکعتوں میں بھی مقتدی کو پیچھے قرأت کرنا، سورہ پڑھنا، کسی سورت کا پڑھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ امام کی قرأت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 66 اور 68 پہ لکھا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسا کہ امام صاحب قرأت کر رہے ہیں تو مقتدی اب جو پیچھے ہیں ان کو نیت باندھ کر ثنا پڑھ کے جو ہے خاموش کھڑا رہنا ہے، نہ کوئی الحمد شریف کی کوئی الحمد شریف پڑھنا ہے، نہ کوئی سورت ملانا ہے، کوئی بھی سورت نہیں ملانی ہے چاروں رکعت میں، چاہے 4 رکعت والی نماز ہو، 2 رکعت والی نماز ہو، 3 رکعت والی نماز ہو، ان رکعتوں میں مقتدی کو کچھ پیچھے پڑھنا جو ہے جائز نہیں ہے۔ اچھا، اور آگے ایک مسئلہ اور ہے کہ نماز میں تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ قرأت کے تابع میں اور مقتدی پر قرأت نہیں، لہذا اعوذ باللہ بسم اللہ بھی مقتدی کے لیے مسنون نہیں، لیکن جس مقتدی کی کوئی رکعت چھوٹ گئی ہو، رہ گئی ہو، جب وہ آخر میں امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اپنی باقی رکعت پڑھیں، اس وقت ان دونوں کو پڑھیں، یعنی جیسا کہ آپ امام صاحب 1 رکعت نماز پڑھ چکے، جب اب حاضر ہوئے ہیں تو اب آخر میں جو آپ کی رکعت چھوٹ گئی اس میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورت شروع کریں، الحمد شریف اور کوئی سورت ملا کر پھر نماز کو اختتام کریں۔ لیکن اگر امام صاحب قرأت کر رہے ہیں، اس کے پیچھے آپ جو ہے قرأت پڑھ رہے ہیں، کوئی سورت پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، نہ کہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا درست ہے۔ اور بہت سارے حضرات جیسے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، قرأت کر رہے ہیں، اور کوئی جو ہے اتنے میں آ کر نیت باندھ لیتے ہیں اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، ثنا بھی پڑھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام صاحب کی قرأت شروع ہے، نماز پڑھا رہے ہیں اور قرأت کر رہے ہیں، تو اب مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نیت باندھ کر جو ہے امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، نہ کہ ثنا پڑھیں، نہ کہ تعوذ و تسمیہ اعوذ باللہ بسم اللہ، کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرأت سننا فرض ہے وہاں، تو آپ کو قرأت سننا ہے، نہ کہ آپ کو جو ہے ثنا پڑھنا ہے، نہ کچھ پڑھنا ہے، بلکہ نیت باندھ کے چپ چاپ آپ کو کھڑا رہنا ہے۔ اور فرمایا گیا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں دوست رکھتا ہوں کہ جو امام کے پیچھے قرأت کرے اس کے منہ میں انگار ہو۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو امام کے پیچھے قرأت کرتا ہے کاش اس کے منہ میں پتھر ہو۔ بہت سارے حضرات امام صاحب اپنی قرأت کرتے ہیں اور یہ مقتدی صاحب اپنی قرأت کرتے ہیں، تو اس طرح سے کرنا درست نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید بن ثابت اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال ہوا، انہوں نے فرمایا کہ امام کے پیچھے کسی نماز میں قرأت نہ کریں۔ امیر المومنین سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرمایا کہ جس نے امام کے پیچھے قرأت کی اس نے فطرت سے خطا کی۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، جب امام صاحب کے پیچھے آپ کھڑے ہوں گے
تو آپ کو اپنی قرأت نہیں کرنی ہے بلکہ امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر سننا ہے، چاہے وہ ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو۔ اگر جو ہے جہری نماز نہ ہو، یعنی آہستہ والی نماز ہو، آہستہ جب امام صاحب قرأت کرتے ہیں ظہر کی نماز میں، اس میں بھی آپ کو جو ہے اب امام صاحب کے پیچھے قرأت نہیں کرنی ہے۔ تو یہ چند مسائل ہے، ویڈیو آج ذرا لمبا ہو گیا، تو یہ ضرور آپ سنیں اور نماز اسی طریقے سے پڑھیں جس طرح سے